کوئک اپڈیٹ لیتے ہیں عمر حیات سے جو کہ ہمارے ساتھ ہیں سپریم کورٹ سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ عمر ابھی کیا صورتحال ہے، کیا ریمارکس سامنے آئے ہیں اب تک سماعت میں؟ جی بالکل، جو سپریم کورٹ میں حمزہ شہباز کے وکیل جب روسٹرم پر آئے اور وکیل حمزہ شہباز نے یہ کہا کہ میں نے اپنا جواب عدالت میں جمع کروا دیا ہے، چیف جسٹس نے کہا ہمیں بتائیں ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ میں ہمارے فیصلے کے کس حصے کو ریفر کیا، اور سپریم کورٹ نے یہ سوال اٹھایا کہ ڈپٹی اسپیکر نے ہمارا جس پیراگراف پر انحصار کیا وہ کہاں ہے، اور پھر چیف جسٹس اعجاز الحسن نے یہ کہا، جسٹس اعجاز الحسن نے، کہ آئین جو ہے وہ ڈائریکشن اور ڈکلیریشن میں واضح ہے، پارٹی ہیڈ اور پارلیمانی پارٹی کا رول الگ الگ ہے، اور حمزہ شہباز کے وکیل کا جو ہے اس سے غیر متعلقہ جواب سامنے آیا، اور ججز کا جو ہے وہ پہلے بنیادی سوال کا جواب دینے کا حکم بھی جو ہے وہ سامنے آیا، اور حمزہ شہباز کے وکیل جو ہے وہ عدالت میں بے بس نظر آئے اور ان کو سوال کا جواب دینے میں مشکلات سامنے آئی، اور جو شریف خاندان کے وکلا ہیں وہ عدالت میں جو ہے وہ بری طرح پھنس گئے، اور جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ جو نقطہ آپ اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ جو ہے ہم سمجھ چکے ہیں، مناسب ہوگا کہ آپ کسی اور وکیل کو موقع دیں، اور یہ ڈپٹی اسپیکر نے عدالتی فیصلے کے جس نقطے کا حوالہ دیا وہ بتائیں۔ یہ بار بار استفسار عدالت کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالت کے اندر جو پی ٹی آئی کے رہنما بیٹھے ہوئے ہیں وہ مطمئن نظر آ رہے ہیں، جبکہ نون لیگ کے جو رہنما بیٹھے ہوئے ہیں ان کی شکلوں پر ہمیں بے بسی واضح نظر آ رہی ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ووٹنگ کا پہلو الگ ہے اور اس میں پارلیمانی پارٹی کا ذکر ہے، ووٹنگ کرنے اور نہ کرنے کی ہدایات پارلیمانی پارٹی کا لیڈر دیتا ہے، اور پارٹی پالیسی الگ چیز ہے، وہ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے پالیسی بناتی ہے، لیکن ووٹنگ کرنے یا ووٹنگ میں غیر حاضری ہدایات پر پارلیمانی پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ جاری کرتا ہے۔ یہ جسٹس منیب اختر کے ریمارکس تھے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سماعت شروع ہوئے 50 منٹ سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، لیکن جو وکلا ہیں، حکومتی وکلا اور جو ڈپٹی اسپیکر کے وکیل ہیں وہ عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں، اور جو حمزہ شہباز کے وکیل منصور اوان نے بتایا کہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 63A کا اطلاق ہوتا ہے۔ آرٹیکل 63A میں پارٹی صدر کا کردار محدود ہے، ووٹ مخالف کو دینا یا ووٹ ہی نہ دینے، اور اس میں کیا فرق ہے یہ چیف جسٹس نے بالکل یہ سوالات بھی چیف جسٹس نے اٹھائے۔ ہاں انہوں نے کہا کہ اوریجنل آرٹیکل جو 63 ہے اس میں پارلیمانی لیڈر کا ذکر ہے، یہ چیف جسٹس نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے عمر، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ سے مزید بھی تفصیلات جانتے ہیں۔ آپ سمیع صاحب سے دوبارہ بات کرتے ہیں۔ سمیع صاحب، اب یہ وہ سوالات ہیں جو ججز کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں حمزہ شہباز کے وکیل، ایسا لگتا ہے کوئی جواب نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے ان کی۔ بڑا اہم نقطہ ہے ان سوالات میں۔ دیکھیں، پارٹی کو ڈائریکشن دینا، پھر وہ بالکل پارٹی صدر جو ہے اس کی علیحدہ سے ساری اس کے جو اختیارات ہیں وہ درج ہیں، اور جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کے اندر جو کچھ بھی ہونا ہے وہ پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ نے کرنا ہے۔ تو یہ جو نقطہ جس پر بات ہو رہی ہے یہ اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ جو پارٹی کا سربراہ ہے، جو ایک ڈکٹیٹرشپ قائم ہے ان کی، جس کی بنیاد پر یہ پارلیمنٹ کے اندر کنٹرول کرتے ہیں جو خاندان ہے، یہ اس غلامی سے نجات مل سکتی ہے۔ اب پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کوئی فیصلہ کرتی ہے، صدر اس کے مطابق پارلیمانی پارٹی کو ہدایت دیتا ہے، ایوان کے اندر پارلیمانی پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، تو پھر اس کے بعد وہ پارٹی کیا فیصلہ کرے گی، سینٹرل ایگزیکٹو کیا فیصلہ کرے گی، اس کے حوالے سے جو ڈائریکشن دینی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو پارلیمانی پارٹی کو جو دوسری سینٹرل ایگزیکٹو اور دوسری پارٹی ہے، یہ سپریم کورٹ اس نقطے پر بات کر رہی ہے کہ یہ دو اینٹیٹیز ہیں، پارٹی کے اندر پارلیمانی پارٹی کی ایک علیحدہ حیثیت ہے اور اس کو پارلیمانی قائد کنٹرول کرتا ہے، اور وہ جو ڈائریکشن دیتا ہے ممبران کو اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ نقطہ ڈٹرمن ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ جو ایک ڈکٹیٹرشپ پارٹیوں کے اوپر قائم ہے خاندانوں کی، یہ اس ڈکٹیٹرشپ کو توڑ دیتا ہے۔ تو جو آپ کو بلبلاہٹ نظر آئی مریم نواز کی، مولانا فضل الرحمان کی، بلاول بھٹو کی، وہ یہ بلبلاہٹ ہے، وہ یہ پریشانی ہے کہ یہ تو پارٹیوں میں ڈیموکریسی آ جائے گی، پارٹیاں تو آزاد ہو جائیں گی، ہم تو اپنے عزیز و اقارب کو جو ہم چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ پارلیمانی پارٹی کو اگر اختیار مل گیا سارے کا سارا اس طرح، تو جو کہ ہے ایکچولی پہلے ایکسرسائز نہیں ہوتا تھا، یہ اختیار ہے اور اس کو یہ ختم کرتے تھے، اس کو انہوں نے سلب کیا ہوا تھا۔ بٹ آئی تھنک
کہ یہ بڑا اہم یہ مقدمہ ہے اس میں یہ، اور اس کا جو فیصلہ ہے بڑا اہم فیصلہ ہوگا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں سمیع صاحب، ایک چیز کلیئر بھی ہو جائے گی نا اس فیصلے کے بعد، یہ جو بادشاہت تھی ان کی یہ بھی ختم ہو جائے گی، بڑا کلیئر ہو جائے گا یہ آگے جا کے. اچھا سمیع صاحب ایک سوال میں، اور یہی تکلیف تھی. جی اچھا سمیع صاحب، جو ابھی آپ پارلیمانی پارٹی اور پارٹی ہیڈ کے حوالے سے ایک بات ہے، آج کے فیصلے کے بعد پارلیمانی پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے، پارٹی ہیڈ جو ہے وہ اپنی پارلیمانی پارٹی یعنی کہ اپنے ممبران کے حوالے سے پھر وہ کوئی درخواست دے سکتا ہے الیکشن کمیشن کو، کہہ سکتے ہیں اپنے جو سینٹرل ایگزیکٹو ہے اس کے اندر کہ جناب یہ انہوں نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے، ہم ان کو پارٹی سے نکالتے ہیں. کوئی ایسے معاملات آگے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو نقطہ ہے اس پر جو فیصلہ آئے گا اس میں ڈیفینیٹلی اس پر کوئی بات ہوگی، لیکن ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس کے مطابق انہوں نے جو سوال و جواب میں جو میں سمجھاؤں کہ یہ بالکل مختلف نقشہ ہے. پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، اس میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جو پارلیمانی پارٹی کے ممبر نہیں ہیں، ان کا ایک اپنا ڈیسیژن ہے. پارٹی کیونکہ جو الیکشن کمیشن کو ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ریفرنس جانا ہے وہ پارٹی کا قائد سینڈ کرتا ہے. اب کیا وہ سینٹرل ایگزیکٹو نے اس کو پاس کیا، اور پھر جو پارلیمانی پارٹی ہے اگر وہ 50% سے زیادہ ایک فیصلہ کر لیتی ہے تو پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے کہ 50% سے زیادہ جو بھی فیصلہ ہے وہ آئینی اور قانونی فیصلہ ہے، تو اس کو جو پارٹی سربراہ ہے وہ غیر قانونی تو نہیں کہہ سکتا، نہ وہ اس کو تو یہ بیسیکلی جو ایک ڈکٹیٹرشپ ودن پارٹیز ہے یہ اس کو بھی توڑنے کی طرف جا رہا ہے. تو آج مطلق العنانیت جو ہے سمیع صاحب وہ پارٹیوں کے اندر وہ ختم ہو جائے گی آج اس کیس کے فیصلے کے بعد ختم ہو سکتی ہے. یہ بلبلاہٹ یہی ہے ساری، یہ ڈرامہ ڈر یہی ہے. اچھا یہ بڑا ایک اچھی چیز ہو رہی ہے سمیع صاحب کہ اس ملک میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کبھی ایکسپوز نہیں ہوئی، جو کبھی کلیئر نہیں ہوئی. اس ساری ایکسرسائز کے بعد یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ایک تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری عوام کو پتہ نہیں تھیں کہ اس ملک میں لوٹا کریسی کیا ہوتی ہے، یہ منڈیاں جو لگتی ہیں لوگوں کو خریدنے کی بیچنے کی یہ کیا ہوتی ہیں، یہ پارٹیوں کے اندر بادشاہت کیا ہوتی ہے. سمیع صاحب ساری ایکسرسائز میں یہ اچھی چیز ہوئی ہے کہ ہماری عوام کو بہت کچھ پتہ چلا ہے، عمران خان نے بہت کچھ ایکسپوز کیا ہے. دیکھیں یہ آپ فون دیکھ رہی ہیں میرے ہاتھ میں، جی یہ سب کے ابو جان ہیں. اس نے سارا جو وہ معاملہ تھا اس کو ستیہ ناش کر دیا، اور یہ جو عرب سپرنگ ہم نے دیکھا تھا اب یہ پاکستان سپرنگ آ گیا، جس میں دیکھیں ہم تو بڑے بلیسڈ ہیں، اور میں یہ اوپنلی ہماری سکرین پہ کہتا ہوں کہ بول ٹیلی ویژن پر ہم پالیسیز خود بناتے ہیں. الحمدللہ صحافیوں کو بڑے یہاں پر اختیارات ہیں، کنٹینٹ کے لیے ہم پالیسیز بناتے ہیں، اور ہمیں کبھی اب دیکھیں یہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ ہیں. پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے، سپریم کورٹ ہماری سپریم کورٹ ہے، پارلیمنٹ ہماری پارلیمنٹ ہے. لیکن اگر کوئی انڈیویجول ایکٹ کرے یا کچھ بھی ہو ہم تو کھل کر بات کرتے ہیں، ہمیشہ سے کرتے ہیں. آپ انٹرسٹ اورینٹڈ چینل بہت ہیں جہاں پر صحافیوں کو کھل کر نہ پروگرامز میں بات کرنے کی اجازت ہے، تو وہ تو انہوں نے کنٹرول کر لیا تھا. 1-2 چینل تھے، ہم تھے اور ARY تھا، لیکن اس نے یہ جو سب سے بڑی جماعت ہے نا، اس نے پاکستان کے عوام کو پوری انفارمیشن دی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے جلسے حالانکہ بہت جو اکثریت ہے چینلز کی انہوں نے نہیں دکھائے، انہوں نے اپنی ریٹنگ بھی لوز کی، کریڈیبلٹی بھی لوز کی. جن چینلز نے دکھائے لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا، اور پھر سوشل میڈیا نے گلی کوچوں میں دیہاتوں میں ہر جگہ پر جہاں پر یہ کیبل بھی آف کر دیتے تھے وہاں پر بھی. لیکن سمیع صاحب یہاں پر میں آپ کی یہ تعریف کروں گی سمیع صاحب، آپ سمیت تمام صحافی ان سب کا بھی بہت بڑا کردار ہے. سمیع صاحب آپ لوگوں نے جس طرح کام کیا، جس مشکل میں پریشانی بھی بہت اٹھائی، اور یہ کوئی آسان نہیں ہوتا. یہاں کراچی میں بیٹھ کے ہم پریشان ہوتے تھے. نہیں سمیع صاحب دیکھیں ہوتا تو ہے اکثریت جو ہے نا ہمارے صحافیوں کی، آپ یقین کریں جو دفاتر میں بیٹھے ہیں، NLEs ہیں، رپورٹرز ہیں، کیمرہ مین ہیں، سب ایڈیٹرز ہیں، 90% جو لوگ ہیں نا وہ پاکستان میں حقیقی آزادی چاہتے ہیں، اور وہ بیچارے پسے ہوئے لوگ ہیں، اور اپنی جگہ پر وہ اتنی ہمت اور بہادری سے یہ بیسیکلی انہی کا کیا ہوا ہے. اور پھر پاکستان کے عوام، غریب لوگ، مزدور، ورکر، آپ یقین کریں ابھی تو میں جا نہیں سکا یہ جو جلسوں کے بیچ میں کیونکہ انہوں نے ہم پہ پرچے ورچے کیے ہوئے تھے، اسلام آباد سے میں نکل نہیں سکتا، لیکن جو میں نے لوگوں کی آنکھوں میں دیکھا ہے ادھر اسلام آباد میں بھی ہم جاتے، یہ اس ریلے کو روک نہیں سکتے. اور جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا یہ ان ڈکٹیٹرز کو ہمیشہ کے لیے دفن کرے گا. بالکل سمیع صاحب یہ سب کا اس میں بڑا کردار ہے. ظاہر ہے آپ نے تو یہ کہا کہ جی یہ موبائل ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، لیکن ظاہر چینل آپ سمیع صاحب، آپ خود، تمام اور صحافی جنہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ، ضرورت کے ساتھ کام کیا. لیکن یہ بڑی نہیں واقعی یہ سب نے بڑا ہمت کے ساتھ کام کیا. مشکل وقت تھا، مشکل وقت ہے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।